السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بدبخت کرے۔ وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے، یعنی کسی مخلوق کی جرت نہیں کہ رب عز و جل سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ البتہ اللہ عز و جل سے اطمینان قلب یا کشف حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے، یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو، لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایت موجود ہے۔ یاد رہے کہ سب سے بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا، تو اس کی تمام تر عبادت و ریاضت مقام و مرتبے کے باوجود بارگاہ الہی سے اسے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرت کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، بلکہ جو کہتے اور کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو آپ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، اور اس میں ہلاکت و بربادی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پر اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنے والوں کا دنیاوی انجام ہے، اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔
اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں، اور سب پر اس کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ تم اپنی دلیل لاؤ، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو، خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر تم نہ کوئی عقلی دلیل لا سکتے ہو جیسا کہ اوپر دلائل سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سب شرک کو باطل قرار دیا گیا اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ ساتھ والوں سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ پہلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کا، اور اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور پہلوں کے ذکر سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم قرآن، توریت، انجیل اور تمام آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ کیا تم ان میں یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے عوام کا حال یہ کہ وہ حق کو جانتے نہیں اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر عناد کی وجہ سے حق کے منکر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق و باطل میں تمیز نہ کرنا حق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑا سبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، کیونکہ انہی دو چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی لوگ کفر و شرک جیسے عظیم فساد میں مبتلا ہیں۔ بعض افراد منافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں، بعض مسلمان ریاکاری، نفسانی خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جاہل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور بطور خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقدار پر اعتراضات کرنے اور انہیں انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی امور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، حق کا علم، حق و باطل میں تمیز کرنے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں،
تو میری ہی عبادت کرو، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا ہم اس کی طرف وہی فرماتے رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کیے جانے کا مستحق ہو، تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، ہر نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی، نبوت کے لیے وحی لازم و ضروری ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر 3، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام عقائد میں متفق ہیں، اعمال میں فرق ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کے دین میں شرک جائز نہیں ہوا، لہٰذا سجدہ تعظیمی شرک نہیں، کیونکہ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے، البتہ ہماری شریعت میں حرام ضرور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان